أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید کی یہ دو آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر اپنا تزکیہ کرنے والے اور اپنے آپ کو آلودہ کرنے والے انسانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنا محاسبہ کر لیا، اپنا جائزہ لیتا رہا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے ساتھ آلودہ کر لیا، گناہوں میں لتھڑا رہا، اپنا تزکیہ اس نے نہ کیا، وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ نے جنت ان لوگوں کو عطا کرنی ہے جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، جو ہر گزرتے لمحے، ہر دن، ہر رات، ہر لمحے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کیا میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر کاربند ہوں، اور کیا مجھ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا، اور ہمیشہ کے باغات، ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، وہ لوگ ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اور یہ کس کو ملے گی؟ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، یہ ایسے شخص کا بدلہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنا محاسبہ کرتا رہا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا، اپنے آپ کو غلطیوں سے، لغزشوں سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچتا رہا، اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری پر اس نے قائم رکھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایسی جنات، ایسے باغات، سدا بہار باغات اللہ نے رکھے ہیں کہ جن کے اندر شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں اس کے اندر چل رہی ہیں۔ اور یہ نعمت جس شخص کو مل گئی پھر اس سے یہ چھینی نہیں جائے گی، ختم نہیں ہوگی، وہ اس سے محروم نہیں ہوگا،
خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو عزیز دوستو، ہماری زندگی جو ہے یہ سالوں، دنوں، گھنٹوں، منٹوں اور لمحات کا مجموعہ ہے۔ کوئی اس وقت 50 سال کی زندگی گزار کر اگلے سال میں لگا ہوا ہے، کسی کی 40 سال ہو گئی ہے، کسی کی 30، تو کسی کی 80 یا اس سے زائد۔ تو یہ انسان کی زندگی جو ہے یہ ان سالوں، مہینوں، دنوں اور سینکڑوں اور لمحات کا مجموعہ ہے، اور یہ اللہ نے ایک ہی بار دینی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ اگر کوئی اس بھول میں ہے کہ چلو یہ جو وقت ملا ہوا ہے یہ میں عیاشی کے اندر، عیش و عشرت کے اندر گزار لیتا ہوں اور مجھے دوبارہ موقع مل جائے گا نیکی کرنے کا، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے سب کو یہ زندگی ایک ہی مرتبہ عطا کرنی ہے، اور ہم نے اسی زندگی کے اندر ہی اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اسی زندگی کے اندر ہی ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر کاربند کرنا ہے۔ کافر جہنم میں اللہ سے یہ درخواست کریں گے کہ اے اللہ، پہلی زندگی تو غفلت میں گزر گئی، تیری نافرمانی میں گزر گئی، تو مجھے دوبارہ دنیا پر بھیج دے، ہو سکتا ہے کہ میں نیک اعمال کروں۔ تو آگے سے جواب ملے گا، کلا، ہرگز نہیں، وہ جو وقت اللہ نے تجھے دیا تھا وہ تیرے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر، زبان سے نکلی ہوئی بات اور آپ کے ہاتھوں سے نکلا ہوا زندگی کا قیمتی لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، یہ آپ کو کبھی واپس نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے اپنی اس مختصر سی زندگی کو، جو آخرت کے مقابلے میں بالکل معمولی ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ کو بڑی احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کر اللہ کی اطاعت میں، معصیت سے بچتے ہوئے اس کو خرچ کریں۔ یہ زندگی بھی اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا انعام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اب یہ نیا سال شروع ہو گیا، اگرچہ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود، اسلامی ملک ہونے کے باوجود، ابھی تک ہم اپنے ملک کے اندر اسلامی کیلنڈر کو نافذ نہیں کر سکے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارا سال کب شروع ہوتا ہے، انگریزی سال کب شروع ہوتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال مزید نکل گیا۔ اللہ نے جو ہماری زندگی مقرر فرمائی تھی اس میں سے ایک سال مزید نکل چکا ہے، اور ایک مومن بندے کا سوچنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتا میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، میں تو ابھی جوان ہو گیا ہوں۔ جب انسان اس انداز میں سوچتا ہے تو اس کے اندر تکبر آتا ہے، وہ فخر کرنا شروع کر دیتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اس میں تکبر آتا ہے تو وہ گناہوں کی طرف لگ پڑتا ہے۔ تکبر بذات خود بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مومن شخص کے سوچنے کا جو انداز ہے
وہ یہ نہیں کہ میں 40 سال کا ہو گیا، اس کا انداز یہ ہے کہ میری قیمتی زندگی جو اللہ نے مجھے ایک ہی بار عطا کی ہے دوبارہ نہیں ملے گی، اس میں سے 40 سال نکل گئے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے کہ میں نے ان 40 سالوں میں کیا کیا، میں نے اپنے اس آخرت کے اور دائمی اور ہمیشہ رہنے والے گھر کے بارے میں نے کیا کیا، میں نے موت کی کیا تیاری کی۔ ایک شخص اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت جب بھی آ جائے، آپ کے اگر اعمال اچھے ہیں، اگر آپ نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزاری ہے تو آپ کو اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ کی قیامت تو برپا ہے، آپ تو اللہ کی معصیت والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا أَعَدتَّ لَهَا، اے شخص تو یہ بتا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کیا تیرے اعمال ایسے ہیں کہ تجھے اطمینان ہو کہ کل جب میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو مجھے کسی ندامت اور پشیمانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا تیرے اعمال ایسے ہیں کہ کل قیامت کو تو اللہ کو یہ کہہ سکے کہ یا اللہ یہ عمل تو میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا، حالانکہ ساری دنیا دوسری سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی؟ کیا تیرے پلے میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا تو واسطہ دے کر اللہ تعالی سے اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے؟ تو قیامت کا دن، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی گرمی اور گرمی کی شدت، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نافرمان ہوں گے، اللہ کے باغی ہوں گے، سرکش ہوں گے۔ جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہیں ان کے لیے قیامت کوئی قیامت نہیں ہے۔ اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اللہ ان کو اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پلوا دیں گے۔ ان کے لیے یہ 50,000 سال کا دن چند لمحات میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو قیامت ان کے لیے ہے جو اللہ کا باغی ہے، قیامت ان کے لیے ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، قیامت ان کے لیے ہے جو اللہ کا سرکش ہے۔ اللہ والوں کے لیے قیامت میں، قیامت کی شدت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تخفیف اور نرمی کے بہت سارے بندوبست کر رکھے۔ تو عزیز دوستو، یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے، یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت وقت ہے ہمارے پاس۔ کیا سمجھنے کے لیے کسی کو 40 سال کی عمر کافی نہیں ہے؟ کیا کسی کو سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر کافی نہیں ہے؟ کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے 60 سال کی عمر کافی نہیں ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس عمر کے اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ نصیحت کر سکتا ہے، اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ اللہ نے اتنا وقت دیا تھا، تم نے اتنے خطبات جمعہ سنے، اتنے پروگرام سنے، قرآن مجید کو سنا، لیکن اس کے باوجود تم نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، تمہیں سمجھانے والے آئے،
انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، جنت کی بشارتیں تمہیں سنائی، اس کے باوجود تمہارے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ تو یہ کیسی اللہ نے دلیل دی ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر دی کہ اگر اس میں کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا تھا، کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا تھا، کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اصلاح کر سکتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک بندہ اپنی زندگی ہی غفلت میں گزار رہا ہے، اس کو اللہ کی پرواہ کوئی نہیں ہے، موت کی پرواہ کوئی نہیں ہے، آخرت کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ گناہ وہ کرتا ہے جس کو موت یاد نہیں ہے، گناہ وہ کرتا ہے جس کو آخرت یاد نہیں ہے، گناہ وہ کرتا ہے جس کو قبر کا عذاب یاد نہیں ہے، گناہ وہ کرے گا جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا منظر یاد نہیں ہے۔ جب انسان موت کو یاد رکھے، کسی کو پتا ہو جس وقت وہ گناہ کرنے لگے اور اس کے ذہن میں یہ فکر ہی آ جائے کہ اگر ابھی ملک الموت آ گیا اور میں اسی حالت میں ہی مر گیا تو میرا کیا بنے گا، صرف اتنی سوچ آ جائے، اگر ابھی ملک الموت آ گیا اور میں چوری کرتے ہوئے مر گیا، میں زنا کرتے ہوئے مر گیا، میں فلاں گناہ کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ کے سامنے میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ اگر اتنی سوچ انسان میں پیدا ہو جائے تو انسان گناہ کے قریب نہ جائے۔ اور اسی طرح نیکی کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، اس وقت بھی تھوڑا سا سوچ لیں کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ کسی انسان کو کہا جائے کہ تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہیں، اس میں 2 رکعتیں پڑھ لو، اس کے بعد تجھے قتل کر دیا جائے گا، پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، گولی مار دی جائے گی، تو آپ سوچیں وہ کس خلوص کے ساتھ، کس انہماک کے ساتھ اور کتنا نماز کے اندر ڈوب کر وہ نماز ادا کرے گا۔ تو اپنی زندگی کی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر اگر آپ پڑھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر کتنی لذت آتی ہے اور کتنا مزہ آتا ہے انسان کو۔ نماز کی روح محسوس ہوگی، ایسے لگے گا جیسے آپ اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں، اللہ آپ کے سامنے ہے، آپ اللہ کے سامنے ہیں، آپ آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ وقت، یہ زندگی، یہ لمحات، یہ سال، مہینے، دن، گھنٹے اور منٹ، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کرنا ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو ایک امانت دی ہے، آپ کے پاس یہ امانت ہے زندگی، کہ آپ اس امانت سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، اصلاح امت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے آپ اس کو کیسے خرچ کرتے ہیں، یا آپ اپنی زندگی کو فضول کاموں کے اندر، لغو کاموں کے اندر، لا یعنی امور کے اندر آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، خوبصورت اسلام کی یہ علامت ہے کہ انسان ہر فضول، لغو، لا یعنی، بیہودہ، بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ تو مسلمان کی زندگی بے مقصد نہیں ہوتی ہے، مسلمان کی زندگی لا یعنی نہیں ہوتی ہے، فضول نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی کو مفید بناتا ہے، اپنی زندگی کے اندر ایسے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیتا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کی قدر نہ کرنے والوں کے بارے میں، اس زندگی کو اہمیت نہ دینے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی 2 عظیم نعمتیں، بہت ہی عظیم نعمتیں، بہت بڑی بڑی نعمتیں،
جن کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ دھوکے کا شکار ہیں، خسارے کا شکار ہیں. وہ کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ. اللہ نے جو آپ کو صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو آپ کو فرصت کے لمحات عطا فرمائے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. اگر صحت کی قدر پوچھنی ہے تو ہسپتال میں جا کر ان بیماروں سے پوچھیں جو موت و حیات کی کش میں وہاں پر بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں. کبھی کبھی جایا کریں ہسپتالوں میں صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے. ایمرجنسی وارڈ میں جایا کریں، وہاں پہ آپ کو لہو لہان لوگ ملیں گے. ممکن ہے آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کے جاتے ہی کسی کی موت بھی ہو گئی ہو. بہت سارے اس طرح کے واقعات آپ کو نظر آتے رہیں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کی موت سے اپنی موت کے بارے میں عبرت حاصل نہیں کرتے. ہم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفن کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بے شمار لوگوں کو ہم نے قبر میں دفن کیا ہوتا ہے. اس کے باوجود ہمیں موت یاد نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس ان کو موت آنی تھی، ہمیں موت نہیں آئے گی. موت اللہ کا ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن کیسے ہی خوش نصیب اور سعادت مند انسان ہے وہ کہ جن کی موت اللہ رب العزت کی فرما برداری میں، توحید پر، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی یاد پر اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہو جاتی ہے. وہ انتہائی خوش نصیب انسان ہے. اور انتہائی بد نصیب انسان ہے وہ کہ جب اس کی موت آئے تو وہ کسی گناہ کے اوپر لگا ہوا ہو، اسی گناہ کی حالت میں اس کو موت آ جائے، اور کل قیامت کے دن اللہ اسی گناہ کی حالت میں اس کو کھڑا کرے تو کیا منہ دکھانے کے قابل رہ جائے گا وہ شخص. اور آج یہ سوشل میڈیا، جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز آئے اور آپ اس کو شیئر کریں تو پہلے سوچ لیں کہ اس کی ایک لمبی چین ہے. اگر آپ نے قرآن اور حدیث کی بات شیئر کی ہے تو جتنے لوگوں کے پاس جائے گی آپ کو اتنا اجر ملے گا. اور اگر آپ نے کوئی غلط چیز، کوئی گناہ والی چیز آپ نے شیئر کی ہے تو یہ بھی سوچ لیا کریں کہ اتنا ہی آپ کو گناہ ملے گا جس طرح کی چیز آپ نے آگے بھیجی ہے. اور بہت سارے ایسے نوجوان جو گناہ پر بھری چیزیں شیئر کر کے بعد میں موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور موت ہو گئی اور کسی کو پاس ورڈ کا بھی پتہ نہیں ہے، اور پیچھے والے وہ رسا پریشان ہیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہوگا. کبھی ایسا بھی سوچ لیا کریں. وہ کیسے بد نصیب نوجوان ہیں کہ جب سڑک پہ جا کر حادثہ ہوتا ہے کانوں میں لپیاں لگی ہوتی ہیں اور وہ گانے سنتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو اچھی اور نیک موت عطا فرمائے. اللہ ہمیں بری موت سے محفوظ فرمائے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وقت، یہ زندگی، یہ عمر، یہ صحت، یہ سارے اللہ کے انعام ہیں، اللہ کی امانتیں ہیں، اور کل قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے ان امانتوں کے اندر خیانت کی یا ان امانتوں کو آپ نے سنبھال کر رکھا، ان کا حق ادا کیا. سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه. قیامت کے دن کوئی شخص اس وقت تک اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک اس سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا.
ان عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں پہ خرچ کیا، کہاں پہ گزارا۔ اللہ پوچھیں گے بھئی آپ کو 70 سال 80 سال 90 سال، آپ کو اتنی عمر دی تھی، ایک لمبی عمر ہے، کہاں پہ گزار دی تو نے عمر؟ عمر بھی میں نے دی، جسم بھی میں نے دیا، صحت بھی میں نے دی، مال بھی میں نے دیا۔ او بھائی اس دینے والے کے بارے میں بھی کبھی سوچا تھا جس نے یہ سب کچھ تجھے دیا ہے؟ یا اپنی منمانیوں کے اندر، عیش و عشرت کے اندر، شیطان کی پرستش کے اندر، باطل کی پوجا کے اندر ہی تو ساری زندگی گزار کے آ گیا؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلْ، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تجھے اتنا علم دیا تھا، تو نے کتنا اس پر عمل کیا؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، یہ مال کمایا کہاں سے تھا، اس کو خرچ کہاں پہ کیا؟ اور اسی طرح فرمایا وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور جسم کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ نے تجھے خوبصورت جسم دیا تھا، کڑیل جوانی دی تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، صحت مند جسم تھا، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان چہرہ، اللہ نے خوبصورت جسم سے نوازا، بتا تو نے اس کو کہاں پہ خرچ کیا؟ اللہ کی اطاعت پہ، عبادت کے اندر، نماز کے اندر، جہاد کے اندر، روزوں میں اس کو کھپایا، یا اپنی عیش و عشرت کے اندر ہی اس کو لگائے رکھا؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، صحیح طرح سے سنائی نہیں دیتا، صحیح طرح سے نظر نہیں آتا، دانت ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، ہر چیز چبا کر کھا نہیں سکتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے کام جو وہ جوانی کے اندر بڑی آسانی سے اپنے ایک ہاتھ سے کر لیا کرتا تھا، اب وہ دونوں ہاتھوں سے بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ بڑھاپے میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بھی مشکل ہے، لمبی لمبی رکعتیں ادا کرنا بھی مشکل ہے۔ تو آپ کے پاس آج جوانی ہے، اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اپنی جوانی کو غنیمت جان لیں بڑھاپے سے پہلے۔ جب بڑھاپا آئے گا پھر آپ خواہش بھی کریں گے لیکن آپ کر نہیں پائیں گے۔ اور فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ بیماری آتے کوئی پتہ نہیں لگتا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ کے دین کے کام کرو۔ اللہ نے صحت دی ہے، اس کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ اور آگے فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی غنا کو، رزق کی کشادگی کو فقر سے پہلے غنیمت جان لو۔ بادشاہوں کو فقیر کرنے میں اور فقیر کو بادشاہ بنانے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں کے درمیان یہ دن پھیرتے رہتے ہیں۔ اگر آج آپ کے پاس مال ہے تو کل کو یہ مال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مال دے سکتے ہیں تو واپس بھی لے سکتے ہیں۔ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کریں۔ اور اسی طرح فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے۔ اور اسی طرح سب سے بڑی بات جو ہے وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ جب موت آ جائے گی ساری پلاننگ، سارے پروجیکٹ، ساری خواہشات، ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو ایک لمحے کا بھی موقع نہیں ملے گا، ایک لمحے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ بندہ خواہش کرے گا کاش کہ میں اللہ سے توبہ کر لوں، جب موت کا وقت آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ سال، یہ مہینے، یہ دن، یہ گھنٹے، سیکنڈ اور لمحات، یہ اللہ نے ہمیں امانت عطا کی ہے۔
تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمیں آخرت کی تیاری کو بہتر کرنا ہے. ہر دن ہماری زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے، ہر گزرتا ہوا سیکنڈ ہماری زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جو لمحات نکل رہے ہیں یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. یہ ایسی ہے کہ جیسے برف کا بلاک رکھ دیا جائے اور وہ پگھلنا شروع ہو جائے اور وہ پگھلتے 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 آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہماری زندگی بھی بالکل ایسے ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم ہر آنے والے دن، ہر آنے والے مہینے، ہر آنے والے سال ہم اپنی موت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو عزیز دوستو، مہینوں کے گزرنے سے، سالوں کے بدلنے سے، دنوں کے بدلنے سے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم یہ فخر کا اظہار کریں کہ میں اتنے سال کا ہو گیا، میں اتنے سال کا ہو گیا، ہماری آخرت کی تیاری، موت کی تیاری بڑھ جانی چاہیے کہ یہ دن بھی میری زندگی سے گزر گیا، یہ مہینہ بھی میری زندگی سے گزر گیا، یہ سال بھی میری زندگی سے گزر گیا، اور یہ لمحہ بھی میری زندگی سے گزر گیا. کوئی پتہ نہیں کس گلی میں جا کر زندگی کی شام ہو جائے. آج ہی اللہ سے توبہ کر لیں. موت کا غرغرہ بولنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. موت کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنی ہر آخری گھڑی کو موت ہی سمجھیں، ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھیں، اور ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. تمہیں کیا پتا کہ تمہارے مقدر میں اللہ نے صبح لکھی ہے کہ نہیں لکھی، تمہارے مقدر میں اللہ نے شام لکھی ہے کہ نہیں لکھی. اس لیے ہر لمحے کو، ہر گھڑی کو آخری گھڑی سمجھ کر انتہائی احتیاط کے ساتھ، انتہائی محتاط ہو کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں، اور اپنے آپ کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.